اللہ نے انسان کو جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو پہچاننے کی جو صلاحیت دی ہے، جب اس کو انسان اور بندہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کمپلیٹ مومن بنتا ہے۔ مہر و مہ و انجم کا محافظ ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن قلندر انسان کی شان یہ ہے کہ وہ حالات میں بہتا نہیں ہے بلکہ حالات پر سوار ہو جاتا ہے۔ حالات اس کو اپنے آغوش میں لے کر نہیں چلاتے بلکہ وہ حالات کو اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ یہ اس مرد مومن کی شان ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جس کو بڑی سے بڑی طاقت بھی پھیر نہیں پاتی، جس کو بڑی سے بڑی لالچ بھی اپنے مقصد سے ہٹا نہیں پاتی، جس کو دنیا کی رنگا رنگی اور دنیا کی ساری دولتیں اس کے مقصد سے پھیر نہیں پاتی۔ یہ مومن قلندر بندہ ہے جو مرد مومن ہے، مرد خدا ہے، مرد کامل ہے اور اقبال کا مرد آہن ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں الجھا ہوا ہے، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی کو کھپائے ہوئے ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا اس کے اندر گم ہے۔ کافر اپنے آپ کو دنیا میں گم کیے ہوئے ہے اور دنیا مومن کے اندر گم ہے۔ وہ تو اپنے اندر سے اللہ کو پہچانتا ہے اور نکالتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک مومن سچے مرد آہن، مرد کامل کی نشانی ہے کہ اس کے بلند حوصلے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے، وہ آسمان سے اوپر کی سوچتا ہے اور پوری دنیا کی تسخیر کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ کنٹرولنگ پاور، آل یونیورس کو وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت اپنے عزم میں رکھتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ نے ایک انسان کے اندر جو طاقت رکھی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک نگاہ سے کائنات پلٹ جاتی ہے۔ مومن کی شان یہ کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی راستوں کو اختیار کر کے ایسا چل پڑتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اس کے ارادے سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے بندہ ویسا چاہنے لگتا ہے اور دونوں کی چاہتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن وہ بھی ہے جس کے اندر غنا، استغنا، دوسروں سے بے نیازی، فقر و فاقہ، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کی ہمت اور جذبہ ہوتا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ علامہ اقبال بھی کیا کہہ گئے۔ اردو کا شاید آپ وہ لطف نہیں لے سکتے جو ایک اردو جاننے والا لے سکتا ہے۔ یہ شاعری علامہ اقبال کا ایک کلام آسمان سے الہام شدہ کلام ہے۔ مومن کی شان ہر وقت عجیب ہوتی ہے، ہر لحظہ، ہر ٹائم، ہر سیکنڈ، ہر پیریڈ میں اس کا معاملہ ہی الگ رہتا ہے۔ جب گفتار میں ہوتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے اور جو اپنا کیریکٹر پیش کرتا ہے تو اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اس کی بات اور اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی اللہ کی سائن بنتی ہے، اللہ کی دلیل بنتی ہے، اللہ کی برہان بنتی ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ کی صفت قہار ہے، غلبے والا، طاقت والا، ہر ایک پر حاوی ہونے والا، ہر ایک کو کنٹرول کرنے والا، غفاری، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا،
کوئی معاملہ کرے غلط اس سے صرف نظر کرنے والا، اس کو چھوڑ دینے والا۔ قدوس بڑی پاک صاف ذات ہے، اس میں کوئی دھبا لگا ہوا نہیں ہے، بڑی صاف ستھری طاہر و مطہر ذات اللہ کی۔ جبروت، اس کی طاقت، سطوت، شہنشاہیت، غلبہ، طاقت ساری کائنات کے ذرے ذرے سے اپیئر ہو رہی ہے، چھلک رہی ہے۔ مومن اللہ کی ان صفات کا عکس بنتا ہے، اللہ کی ان عظیم ترین صفات کا ایک چھینٹا، ایک چھوٹا سا قطرہ، ایک ڈراپ اس کی زندگی پہ پڑتا ہے تو 4 صفات کو لے کر ایک کمپلیٹ مسلمان بن جاتا ہے، جو ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں سمجھتا ہے، جو ساری دنیا کو اپنے پیر کے نیچے رکھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، معافی کا معاملہ کرتا ہے، جو بڑی پاکصاف زندگی اختیار کرتا ہے اور ہر چیز پر اپنے کنٹرول کو مضبوط بناتا ہے، اپنی خواہش پر بھی، اپنے تقاضوں پر بھی، اپنی ضروریات پر بھی، اور سارے انسانوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیتا ہے، اپنے آپ میں لے لیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو ایک کمپلیٹ سچے مومن بننے کے لیے ضروری ہیں۔ میرا ٹاپک بھی یہی تھا، چینج یور سیلف، اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر گم ہو جاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے کہا عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، نہ انسان جہنمی ہے نہ جنتی ہے، عمل جو ہے وہ اس کو جنتی بناتا ہے یا جہنمی بناتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ بھی فرما دیا تھا، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ طاؤس مور اور بلبل کی پیروی اور فالو کرنے سے اپنے کو بچاؤ، مطلب ظاہر کو مت دیکھو، سامنے کو مت دیکھو، اچھی آواز اچھا رنگ، بلبل کی اچھی آواز ہوتی ہے اور مور کا اچھا کلر ہوتا ہے، بیوٹیفل ہوتا ہے۔ ظاہر میں مت الجھو، یہ تو صرف ظاہر ہے، مومن کی شان تو اندرون